میرا نام زارا جواد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ساس اپنی بہو پر جھوٹے بہتان لگائے اور اس کی کردار کشی کرے، یہاں تک کہ جو وہ کہہ رہی ہے لوگ اس کی بہو کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیں اور بہو اپنی جان دینے تک پہنچ جائے، تو اسلامک طور پر اس بہو کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے صبر کے علاوہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی کسی بنائی ہوئی چیز پر آپ کسی کو امانتی طور پر اس چیز پر بٹھائیں اور وہ اس پر قابض ہو جائے اور اس سے واپس مانگتے ہوئے جو مالک ہے اس کو اپنی جان اور مال دونوں کا خطرہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قبلہ جی بالکل، بہتان تراشی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پہ بعض لوگوں کو الٹا دیکھا اور ان کے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ٹکڑوں سے نوچا جا رہا تھا، اور ایک روایت میں وہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم لوگوں پر، یعنی جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان پہ الزام لگانے والے تھے، بہتان لگانے والے تھے۔ تو بہتان لگانا بہت بری چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملٹیپل اس میں گناہ ہوتے ہیں کہ آپ دل آزاری کے بھی مرتکب ہوتے ہیں، اس کی فیملی بھی متاثر ہوتی ہے، ان کے بچے بیچارے ساری زندگی ڈپریسڈ رہتے ہیں، اپنی ماں سے بعض اوقات بدزن ہو جاتے ہیں، جیسے اگر بچے ہیں ان کے تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تھوڑا سا توجہ رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، کہ بہو نے مثال کے طور پہ کسی کزن سے ہنس کے باتیں کر رہی ہے، بعض گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھکے دینا، ٹچ کرنا، اور وہ فیل نہیں ہوتا ان لوگوں کو، وہ ایسا گھر میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی فیملی میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو انتہائی مایوب سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول اور سسرال کا ماحول ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ ہو، تو پھر وہ وہاں پر آ کے پہلے اس ماحول کو سمجھیں، اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق چلیں، ورنہ اس طرح کی بدگمانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ابھی جو پوچھیں کہ اگر کردار کشی تک بات آ جائے اور لوگ اس الزام کو صحیح سمجھنے لگے تو بہو کیا کرے صبر کے علاوہ؟ مطلب وہ اپنے بڑوں کو ڈالے اس کے اندر، اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں۔ میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں، اپنے بچیاں ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کو اور شوہر کو بیوی کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ لڑکا اپنی ماں یا بہنوں کی باتوں کے ذریعے، ان کی بتائی ہوئی ٹپس سے اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، نہ اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ اسی طرح لڑکی اپنی ماں اپنی بہنوں کے ذریعے شوہر کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، خود سمجھیں، شوہر کو اعتماد میں لیں۔ اور میں ان شوہروں کو بھی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں، اس طرح کے بے وقوف شوہر بھی مجھے نظر آتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی ایک پرانی عادت ہے، ہر ایک ماں کی نہیں ہوتی لیکن پرانی عادت ہے الزام لگانا، جھوٹ بولنا، تو اب یہاں کون سے ایسی نئی کوئی ماحول آ گیا کہ تم ماں نے جو کہا میری ماں نے کہا ہے، بھئی ماں تو جھوٹ بولتی رہی ہے، بہت پہلے حرکتیں کرتے رہی ہے، پورے خاندان میں معروف ہیں آپ کی والدہ محترمہ، تو پھر آپ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں دائرہ ادب میں رہ کے کہ امی جان خدا را مجھے تو بخش دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا گھر خراب ہوگا، میں بھی ڈپریسڈ ہو جاؤں گا، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ لیکن وہ ماں کے تو ضروری نہیں کہ ساس ہی غلط ہو، اس میں بھی صحیح ہو سکتا ہے، بہو اپنا دیکھیں، لیکن بچی کو چاہیے شوہر کو اعتماد میں لے، اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالے۔ پہلے اس پہ لے لیں۔ جی پلیز بتائیے گا، اس پہ کوئی رائے آپ کی؟ نہیں، بالکل وہی والی باتیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بنیادی طور پر ایک بہتان لگانے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جس پر بہتان لگایا گیا ہے، کچھ وہ افراد ہیں کہ جو اس بہتان کے اوپر یقین کر کے اپنے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان تینوں کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو بہتان لگانے والے ہیں وہ ظاہر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، جن پر بہتان لگایا جا رہا ہے وہ ڈپریشن کے اندر جا رہے ہیں، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہم کو کیا کرنا چاہیے صبر کے علاوہ۔ آپ یہ الفاظ صبر کے علاوہ یعنی خاص لمٹ تک پہنچ گیا نا معاملہ، یعنی ان کا کہنا ہے کہ صبر کی آپ ہم سے بات مت کیجیے گا، یعنی یہ جو آپ توقع کر رہے ہیں وہ تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ صبر کے اندر استقامت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ خدا کے اوپر بھروسہ رکھیے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان افراد کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ظلم کا بھی بہت زیادہ گناہوں کا پرچار ہو کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، مظلوم کو اس بات کی گنجائش دی جا رہی ہے کہ وہ انفلوئنس کرنے والے افراد کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، اپنا درد دل بیان کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم اور کچھ نہیں چاہ رہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کسی انگریزی میں نے ایک جملہ سنا تھا کسی جج کا، ان کو کوٹ کیا تھا کسی نے کہ ڈو ناٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ، کسی کو بھی انہرڈ سنے بغیر اس کی کنڈیمنیشن کی طرف مت جاؤ، اس کی مذمت مت کرو۔ اگر یہ عمل کیا جاتا ہے یہ خود سب سے بڑا کنڈیمیبل ایکٹ ہے۔ اگر آپ اس کو سن ہی نہیں رہے اور اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ بہتان لگایا گیا ہے تو ایسا ہی ہوگا، پھر تو یہ اتنی اوور سمپلسٹی ہمارے معاشروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ احترام اپنی جگہ، کسی بہت محترم رشتے کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی ہے، ان کا احترام رشتے کے اعتبار سے کیا جائے گا، مگر ان کی بات کو میرٹ پر لیا جائے گا۔
بزرگوں کے تمام تر احترام کے باوجود اگر وہ نیوٹن کے لاز آف موشن کے خلاف بولیں گے تو سیدھی سی نہیں بات مان لیں گے اس جھک کر سلام کیا جائے گا, ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا, مگر اس بات کو یہ بات قبول نہیں کیا تسلیم کی جائے گی. جی ہاں. بالکل صحیح, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور مفتی صاحب یہ تو کہا کہ جی کسی چیز پر کسی کو امانتی طور پر اس چیز پر بٹھائیں, وہ اس پہ قابض ہو جائیں, یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ واپس مانگتے ہوئے جو مالک ہے اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو جائے, تو پھر کیا کریں؟ جی یہ بھی حرام اور گناہ ہے. جی جی یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا, کہ جو امین نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. اللہ, تو یہاں مبالغہ ہے تھوڑا سا, یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اور جب ایمان نقص کی طرف آئے نا تو یہ آہستہ زوال کی طرف جاتا ہے. حضرت شیطان ایمان نکال لیتا ہے. اب جیسے یہ کسی کا پلاٹ نظر آیا, کسی کا فلیٹ, کسی کا گولڈ, ایمان بدل گیا. ابھی ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے پھنسا ہوا تھا کسی مقام پر, کافی عرصے تک دونوں بھائی پھنس گئے تھے. بوڑھے ماں باپ تھے, میں نے دیکھا ان کے ماں باپ کو, 70 سال کے قریب عمر تھی. جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کے رشتہ داروں نے پتہ نہیں 40-50 تولے گولڈ تھا وہ سارا لے گئے, اور ان کے مکان کے کاغذات پر ان کے دستخط لگوا لیے, انگوٹھے لگوا لیے زبردستی, سب چیزیں قبضے میں کر لی. اب وہ آ رہے ہیں تو کیس کر رہے ہیں. یہ مطلب کتنی بری بات ہے. اگر آپ یہ لے بھی لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں حرام مال کبھی راس نہیں آتا. آپ کے بچے نافرمان ہوں گے, وہ غلط روش کی طرف جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہوگا, یہ حرام پیسہ ایسے ہی نکل جائے گا, اور آخرت میں وبال. ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا جس نے امانت رکھوائی, اور ان کو کہا جائے گا ادا کرو. اور وہ پیسے سے تو ہوگی نہیں, ان کی نیکیاں نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی. حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. اب نیکیاں تو ختم ہیں, اپنے بھی گناہ, یہ والے گناہ, اب ان سب کا عذاب بھگتنا ہوگا. اور وہ شخص پھر اب آگے بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, تو بس اب کوشش ہی کر سکتے, کیا کریں مطلب. اب یہ کیا کریں کب نہیں بتا سکتا. مسئلہ یہ کہ ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے کہ مظلوم جیل کے اندر ہوتا ہے, بعض اوقات ظالم باہر ہوتا ہے. کیا کریں گا جواب کوشش کریں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بہترین ہے. آپ صبر کریں اور نماز سے مدد طلب کریں. اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہیں آگ لگ جاتی ہے, دیکھیں بڑی بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دیتی ہیں, سونامی آ جاتا ہے, برفانی طوفان آ جاتے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کے بندے کو احساس دلاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. مایوس نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور دنیاوی ذرائع اسباب اختیار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. بنیادی طور پر تو بات وہی ہے کہ جو غاصب ہے وہ غصب کر رہا ہے نا, یعنی امانت میں خیانت کر رہا ہے, کسی چیز کو قبضے میں لے لیا. بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بالش بھر زمین بھی اگر کسی نے غصب کی ہے تو اس زمین کے ٹکڑے کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے میدان میں. انسان فقط ویژولائز کرے کہ کیا واقعاً یہ راحتیں اور یہ جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں ان کی قیمت وہ یہ ادا کر سکتا ہے کہ جو قیامت کے میدان میں اس کا سامنا کر. یا تو وہ کہے قیامت کے اوپر ہمارا کوئی ایمان ویمان ہے نہیں, یہ باتیں ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا وہ مخاطب نہیں ہے, ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ ایمان کا بھی دعوے دار ہے, اسلام کا بھی دعوے دار ہے, امتی رسول ہونے کا بھی دعوے دار ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو ان باتوں کی طرف سوچنا چاہیے. سیکنڈلی, سسٹم کو اتنا امپروو تو کریں کہ تھانے کے اندر جاتے ہوئے کسی کو خوف تو نہ آئے. وہ کہے کہ زمینیں 2 اور لے لے مگر مجھے تھانہ نہ دیکھنا پڑے, میں رپورٹ نہ درج کراؤں, وہاں پر FIR کے لیے مجھے نہ جانا پڑے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس ایک بالی زمین کو چھوڑواتے مجھے سب کچھ حوالے کرنا پڑ جائے گا. خدا کے لیے خود ہمارے جو پولیس کے محکمے والے احباب ہیں وہ بھی ان باتوں پر غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ لوگوں کے عدم اعتماد کی یہ کیفیت پائی جاتی ہے, اور لوگ کیوں اس طریقے سے سوچنے پر مجبور ہیں.